ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب نے جوائن کر لیا۔ احسان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، اہم ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس آف پاکستان سے، کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا اس معاملے میں، جبکہ اس وقت معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس چیز کے اندر دو چیزیں بڑی اب امپورٹنٹ ہیں۔ ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کے اندر جو الیکشن شیڈول ہے اس کے متعلق ایک آرڈر کیا ہوا ہے، اور آرڈر ہے 8 فروری کا، اور 8 فروری کے آرڈر کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کانفرنس دی ہوئی ہے، اور اگر اس آرڈر کو 8 فروری کو دیکھا جائے تو انہوں نے 56 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 56 دن کے اندر جو ہے ہم سارا شیڈول جمع کروائیں گے، اور وہ ڈیٹ بنتی ہے آج۔ اگر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ شیڈول ایشو نہیں کرتا جو سیکشن 57 کے نیچے ہے، تو کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہو نہیں سکتے۔ اب اس شیڈول کو ایگزیکیوشن کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے اپوائنٹمنٹ آف ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو سیکشن 50 اور سیکشن 51 الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے ہے، جس کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو جب آپ اس کو سسپینڈ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو اسکیڈول ہے اس کو اناؤنس ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس اسکیڈول کو جو الیکشن شیڈول ہے اس کو ایگزیکیوٹ انہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز نے اور ریٹرننگ آفیسرز نے کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب جب وہ کر دیا گیا ہے تو اس کے اندر چاہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ جی ہم نے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا ہے کہ آپ ہمیں سبارڈینیٹ جوڈیشری سے دیں، تو انہوں نے نہیں دیا، تو ان کے علاوہ کا کوئی آپشن نہیں تھا کہ 51(2) جو ہے اس کے نیچے پروونشل گورنمنٹس کی جو لسٹ آئی ہوئی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ اب جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اس نے جو نوٹیفیکیشن 11 دسمبر 2023 پر الیکشن کمیشن کا سسپینڈ کیا ہے، وہ نہ صرف پنجاب سے ریلیٹڈ تھا بلکہ وہ پورے ملک کے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی سے ریلیٹڈ تھا۔ اب اس کے پاس دو ہی آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ اگر کل ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیتے، لارجر بینچ، اور وہ اس چیز کو ریوزٹ کر لیتا، اور دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کچھ کاگنیزنس لیتی۔ قانون کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس کے پاس آلریڈی معاملہ پینڈنگ ہو، اس کے اوپر اگر کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ کاگنیزنس لیتا ہے تو سپریم کورٹ اس سارے کیس کو اپنے پاس منگوا سکتی ہے، اور یہی میرا خیال اس کے اندر ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی میٹنگ ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور اس کے اندر یہی آئے گا، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بینچ تو کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے، اور اب وہ بینچ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میٹنگ کرے، لیکن اس میٹنگ کا اس صورت کے اندر فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ میٹنگ اس ڈیٹ کے بعد ہوگی تو پھر جو 8 فروری کی ڈیٹ ہے اس سے آگے ہی الیکشن جائے گا۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر اس میٹنگ کے اندر ابھی جو دونوں کی ہوئی ہے اس کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ آج ہی اس چیز کا ڈیسائیڈ کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایپلیکیشن موو کرے گا اور اس کے اوپر ایک بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا، اور بینچ جو ہے جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کرے گا، اور سسپینڈ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان آج 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ الیکشن شیڈول 8 فروری 2024 کا نکالے گا۔ اچھا احسان صاحب، اگر یہ معاملہ آج حل نہیں ہو پاتا تو پھر آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، اگر معاملہ حل تو نہیں ہوتا تو اس کے اندر تو یہ ہے کہ جو 90 دن چاہیے تھے 224 آرٹیکل کے نیچے، اس کے تو اندر ہی ٹائم رہے گا، کیونکہ یہ تھا کہ ہماری ڈی لمیٹیشن کے پاس جو پروسیس تھا اس پروسیس کے اندر جو تھا وہ 120 دن چاہیے تھی، 120 دن کے اندر وہ پروسیس مکمل ہونا تھا، اور اس کے بعد 90 دن کا ٹائم تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ٹائم دیا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے دیا تھا 56-57 دن کا۔ تو اگر الیکشن 8 فروری کی بجائے آگے بھی چلے جائیں تو وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تو نہیں ہوگی اس کے اندر، چونکہ ابھی بھی ٹائم 90 دن کا پورا ہوگا، اور 90 دن کا جو پیریڈ ہے وہ جا کے آپ کا مارچ کے فرسٹ ویک کے اندر پورا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے، تو اب اس آرڈر کے لیے جو 8 فروری ہی ہے وہی لیگلی ڈیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر اس ڈیٹ کو آگے جانا ہے تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی چیز کو میرا خیال یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا ہوگا کہ سر اس وجہ سے ہم اس شیڈول کو ایشو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا ہے، اور نہ صرف فیصلہ کر کے اس کو لنگرنگ کیا بلکہ اس کو ایک لارجر بینچ سے بھجوایا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آج کی میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے ایک سچویشن آ جائے گی
کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان خود اس چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور کب ٹیک اپ کرتے ہیں, اور اگر کرنا ہے تو اس کو آج ہی ہونا ہے, کیونکہ اگر آج یہ ٹیک اپ نہیں ہوگا تو جو 57 کا ڈیٹ ہے وہ 15 کو جو ایشو ہونا تھا وہ الیکشن شیڈول اس کے مطابق نہیں ایشو ہوگا, پھر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اچھا احسان صاحب, اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب کوئی معاملہ زیر سماعت ہوتا ہے ہائی کورٹ میں تو جج صاحبان کی جانب سے وہ علیحدہ ہو گئے تھے بینچ سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا تو جو بینچ کانسٹیٹیوٹ بھی کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے جو ہائی کورٹ کیا, اس کے اندر انہی بینچ کو جو جج صاحب تھے انہیں اس کا پریزائڈ کیا گیا ہے, جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر 11 دسمبر کا جو نوٹیفیکیشن اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر پار ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ جو ان کے پاس چل رہا ہو اس کو نیچے اگر اس طرح کا چل رہا ہو تو اس کو اپنا جو بلا سکتے ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اور کئی کیسز کے اندر جو ہے سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی کرتی رہی ہے. اب چونکہ یہ تھا کہ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ اور کی کانفرنس کے بعد یہ معاملہ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے نیچے آرٹیکل 184(3) کے نیچے سپریم کورٹ کے اندر تھا, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.